اس گہری گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار کی گفتگو کے بعد ہمیں کچھ بہت ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو گہرے سوالات ملے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سوالات بھیجے ہیں @AmazingLifeWithAisha6347 نے۔ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والے سوالات ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ یہ سوالات سب کے سامنے پڑھوں۔ پہلا سوال ہے، کیا کتاب المرقوم یا لوح محفوظ سے ہماری چنی ہوئی زندگی کا پلان طے کیا گیا ہے؟ اور اسی میں آگے پوچھا ہے، کیا لوح محفوظ میں 6 امکانات والے پلان درج ہیں؟ یہ تو وہی تقدیر اور اختیار والا معاملہ لگتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اور دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے، کیا روحانی صلاحیت کو بیدار کرنے سے اپنی اور تمام کائنات کی پلاننگ کو پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم وہ بڑا منصوبہ جان سکیں؟ تو ان سوالات پر ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات کو سمجھیں، ان کی تفصیل میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے زندگی سے کیسے جڑتے ہیں۔ جی ضرور، یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ کی جو مادی سوچ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ ہم اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی تو کسی خیال، کسی منصوبے کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کی بنیاد خالق کا ارادہ ہے۔ ایک مشہور قول قدسی آپ نے سنا ہوگا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ جی سنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ تخلیق کا ایک مقصد ہے، اللہ کی پہچان، اس کے نظام کو سمجھنا، اس کی صفات کو، اور پھر اس کی ذات کو سمجھنا۔ یعنی مخلوق ایک طرح سے اللہ کے لیے ایک آئینہ بنی جس میں وہ خود کو پہچانے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ بالکل، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو کچھ خاص چیزیں دیں، فہم دیا، سمجھ دی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کا ایک نقطہ، ایک آپ کہیں جوہر، وہ انسان میں منتقل کیا۔ اب یہ جوہر جو ہے اس میں اللہ کی اپنی صفات کا عکس ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ ہماری صلاحیتیں دراصل اللہ کی صفات کا عکس ہیں؟ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ جی بالکل، دیکھیں، اللہ کی صفت ہے الحی، یعنی زندہ۔ ہمارا یہ جو زندہ ہونا ہے یہ اسی صفت کا عکس ہے۔ صحیح۔ اللہ البصیر ہے، دیکھنے والا۔ ہماری یہ دیکھنے کی صلاحیت یہ اسی کا عکس ہے۔ وہ السمیع ہے، سننے والا۔ ہماری سننے کی صلاحیت یہ بھی اسی کا عکس ہے۔ اور سوچنا سمجھنا وہ بھی؟ جی ہاں، یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جسے قرآن میں فواد بھی کہا گیا ہے، یہ اللہ کے العلیم اور الحکیم ہونے کا عکس ہے۔ اچھا۔ اور یہ جو ہم کسی بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، یہ الخبیر یا الحکیم کا پرتو ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو تجسس ہے ہمارے اندر، نئی چیزیں جاننے کی خواہش، جی یہ بھی اللہ کی صفت المحیط، یعنی ہر چیز کا احاطہ کرنے والے کا عکس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم بھی تو علم سے چیزوں کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں۔ غرض اللہ کی بے شمار صفات ہیں جن کے عکس ہم میں کام کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنے کا۔ یعنی یہ صرف ہماری نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ بالکل بالکل، یہ امانت ہیں، ہمیں دی گئی ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم انہیں استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر نہ کریں یا غلط کریں تو یہ کفران نعمت ہے، اور اگر صحیح استعمال کریں تو پھر ہم اللہ کے نائب، اس کے خلیفہ بننے کے اہل ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ یہ جو خلافت یا نیابت کی بات ہے، یہ اکثر لوگ ٹھیک سے سمجھتے نہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ عہدہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا عملی طور پر؟ نائب کیسے بنے؟ دیکھیں، نائب کا مطلب یہ نہیں کہ دفتر میں بیٹھ کے حکم چلانا ہے، نہیں۔ نائب یعنی نمائندہ۔ نمائندہ؟ جی، جیسے اللہ اپنی صفات سے کائنات چلا رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، تو بحیثیت خلیفہ ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اپنی ذات، جو اللہ کی ذات کا عکس ہے، اور اپنی صلاحیتیں، جو اس کی صفات کا عکس ہیں، ان کو استعمال کر کے اللہ کی طرح اپنی سطح پر اس کی صفات ظاہر کریں۔ یعنی ہم بھی تخلیق کریں جیسے اللہ کرتا ہے؟ جی، اپنی سطح پر نئی ایجادات کرنا، مسئلے حل کرنا، علم پھیلانا، اچھی باتیں سوچنا، اچھے کام کرنا، یہ سب دراصل اللہ کی تخلیقی اور رحمانی صفات کی پیروی ہے۔ یہی خلافت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور قرآن پاک اس میں کہاں آتا ہے؟ وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ قرآن پاک تو پورا گائیڈ ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے کام یعنی کائنات کے قوانین کیا ہیں، اس کی نظام کیسے چل رہے ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کیسی ہے۔
یہ پورا ہدایت نامہ ہے اس نیابت کے سفر کے لیے۔ اچھا، یہ سب سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں پہلے سوال پر۔ کتاب المبین، لوح محفوظ، کتاب المرقوم، یہ الفاظ اکثر کنفیوز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عظیمی صاحب کی وضاحت کیا ہے اس بارے میں؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر عظیمی صاحب کی وضاحت کے مطابق اللہ نے جب کائنات بنانی چاہی تو پہلے اپنے علم کامل میں، آپ کہہ لیں ذہن میں، ایک پورا منصوبہ بنایا، ٹھیک؟ جی۔ اس پورے کل منصوبے کو کتاب المبین کہا جا سکتا ہے، یعنی واضح کتاب یا منصوبہ۔ ایک بلو پرنٹ کی طرح؟ ہاں، کچھ ویسا۔ اور اس کتاب المبین کا وہ حصہ جو خاص اس کائنات، اس کے سارے واقعات، امکانات، قوانین، ان سب کا احاطہ کرتا ہے، وہ ہے لوح محفوظ، یعنی محفوظ تختی یا ریکارڈ۔ یہ اصل میں اللہ کا علم ہے، اس کا حافظہ ہے، جس میں سب کچھ درج ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جیسے سوال میں بھی پوچھا گیا تھا، ایک فکسڈ اسکرپٹ؟ نہیں، یہاں ایک باریک بات سمجھنی ہے۔ لوح محفوظ کو ایک فکسڈ اسکرپٹ نہ سمجھیں، اسے سمجھیں امکانات کا ایک بہت وسیع نقشہ۔ امکانات کا نقشہ؟ جی، پاسبلٹیز کا میپ۔ اللہ کے علم میں سارے ممکنہ راستے ہیں، سارے انتخاب ہیں، اور ان انتخاب کے کیا نتائج ہوں گے وہ بھی ہیں۔ یہ ایک لکیر نہیں ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اچھا، تو وہ جو سوال میں 6 امکانات کی بات تھی، شاید وہ اسی طرف اشارہ ہو کہ ایک راستہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے جس میں تمام امکانات ہیں۔ اب اللہ نے کمال یہ کیا ہے کہ اپنے اسلام محدود حافظے، اس لوح محفوظ کا ایک کنیکشن، ایک لنک، وہ ہمارے اندر بھی رکھا ہے۔ ہمارے اندر؟ کہاں؟ ہماری روح میں، ہمارے قلب میں۔ یہ اس ماسٹر پلان تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ تو دوسرے سوال سے جڑ گیا کہ کیا ہم اسے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ اب کام ہمارا یہ کہ اس اندرونی لنک کو، اس کنیکشن کو ایکٹیویٹ کریں، اللہ کے علم سے، اس کی مرضی سے جڑیں، یہ سمجھیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اس نقشے پر کون سا راستہ اس کی رضا کا ہے۔ یہ تو بہت ایبسٹریکٹ سی بات لگ رہی ہے۔ کوئی عملی طریقہ ہے اس کا؟ روزمرہ میں کیسے کریں یہ؟ ہے، بالکل ہے۔ ڈاکٹر عظیمی نے ایک بہت عملی طریقہ بتایا ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کھولیں۔ اچھا؟ جی، 1 مہینہ لگے، 2 لگیں، جتنا بھی وقت لگے، روز تھوڑا پڑھیں اور 2 لسٹیں بنائیں، ایک ڈوز کی، یعنی اللہ کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ایک ڈونٹس کی، یعنی کن چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ یعنی قرآن سے اپنا ذاتی یوزر مینول بنائیں؟ بالکل، اپنی زندگی کا چارٹر۔ جب یہ لسٹ بن جائے تو بس کوشش کریں کہ زندگی اس کے مطابق گزاریں، اور روز رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ نکال کر جائزہ لیں۔ جائزہ؟ کیسا جائزہ؟ کہ آج کون سے ڈوز ہوئے، کون سے رہ گئے، کون سے ڈونٹ سے بچ گئے، اور کہاں غلطی ہو گئی۔ اور اگر غلطی ہو گئی ہو تو فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگلے دن اصلاح کی نیت کریں۔ یہ جو روز کا احتساب ہے اور اصلاح کی کوشش، یہی اصل میں آپ کی کتاب المرقوم بنا رہا ہے۔ کتاب المرقوم یعنی نشان لگی ہوئی کتاب؟ جی، لکھی ہوئی کتاب۔ یہ آپ کے اعمال کا، آپ کا ذاتی ریکارڈ ہے جو آپ خود لکھ رہے ہیں۔ واہ! تو لوح محفوظ وہ بڑا نقشہ ہے امکانات کا، اور کتاب المرقوم ہمارا اپنا سفر نامہ ہے جو ہم اپنے انتخاب سے لکھ رہے ہیں اس نقشے پہ۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ بہت خوب، بہترین خلاصہ کیا۔ اب دیکھیں، اگر ہماری ایک کتاب المرقوم، یعنی ہمارے عمل اور نیت، اللہ کے لوح محفوظ میں دی گئی ہدایت جو قرآن سے ملی، اس سے میچ کرتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور ہمیں خود بھی ایک سکون ملے گا، اطمینان۔ اسی کیفیت کو قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے، اطمینان والی جان۔ اور اگر میچ نہ کرے تو؟ اگر ہماری کتاب ہدایت سے ٹکرائے تو پھر بے چینی ہوگی، پریشانی، اندر ایک کھچاؤ رہے گا، انسان منفی سوچوں میں، غلط کاموں میں الجھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عظیمی کہتے ہیں یہ شیطان کی گود میں بیٹھنا ہے، یعنی منفی اثرات کے نیچے آ جانا۔ اب اس حالت میں اللہ کو پکارنا وہ بھی بعض دفعہ کافی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ سنتا نہیں کیا؟ سنتا تو ہمیشہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اس شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اچھا، یعنی پہلے اس منفی حالت سے نکلو، اپنی منفی سوچوں کو، رویوں کو رجم کرو، یعنی چھوڑو، ان سے جان چھڑاؤ۔
جب تک خود کوشش نہیں کریں گے اس حالت سے نکلنے کی، صرف پکارنا کافی نہیں۔ اور اسی الجھن میں، اسی منفی کیفیت میں پھر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ سب پہلے سے لکھا ہے کیا؟ ہم مجبور ہیں کیا؟ تو یہ جو سوالات امیزنگ لائف ود عائشہ 6347 نے پوچھے ہیں، یہ تو اچھی علامت ہے کہ وہ سمجھنا چاہ رہی ہیں۔ ان پر مزید کیسے غور کیا جا سکتا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان سوالوں کو لکھیں، پھر جو جوابات یہاں بات ہو رہی ہے یا جو ڈاکٹر صاحب نے دیے ان کو بھی لکھیں، پھر اکیلے میں بیٹھیں، ان پر غور کریں، اپنے نوٹس بنائیں، جو بات نہ سمجھ آئے اسے نشان لگائیں اور تحقیق کریں یا پوچھیں۔ یعنی سمجھنے کا عمل ذاتی ہے؟ بالکل، سمجھنا تو خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ ہاں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سمجھ دے، راستے کھولے، کیونکہ سوچنا، سمجھنا، یہ بھی تو اللہ کی ہی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں نا، جن کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ جی بالکل۔ ان کو استعمال کرنا ہی جواب تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اللہ صرف مادی چیزوں کا خالق نہیں، یہ نقطہ تھوڑا اور سمجھائیں گے؟ اس کا اس موضوع سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر خالق کا مطلب صرف چیزیں بنانے والا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی خالق ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے حواس سے جو انفارمیشن، اطلاعات آتی ہیں، ان کا خالق کون؟ اللہ۔ ان اطلاعات سے ذہن میں جو خیالات، تھاٹس بنتے ہیں، ان کا خالق؟ اللہ۔ ان خیالات سے جو تصورات، کانسیپٹس بنتے ہیں، پھر ان تصورات سے جو احساسات، جذبات، فیلنگز پیدا ہوتے ہیں، ان کا خالق؟ یہ تو پوری ایک زنجیر اندر چل رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ آگے چلتی ہے۔ ان احساسات سے دماغ میں بجلی کی لہریں، الیکٹریکل امپلسز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ ہم تو نہیں بنا رہے شعوری طور پر۔ صحیح بات ہے۔ پھر یہ بجلی کی لہریں کیمیکلز چھوڑتی ہیں، کیمیکل امپلسز۔ پھر یہ کیمیکل اعصاب کے ذریعے پٹھوں تک جاتے ہیں اور حرکت پیدا ہوتی ہے، میکینیکل امپلس۔ یعنی ایک ہاتھ ہلانے کے پیچھے اتنا لمبا خودکار نظام ہے اور ہر قدم کا خالق اللہ ہے۔ بالکل۔ جب ہماری توجہ اس اندرونی نظام پر جائے گی نا، جب ہم غور کریں گے کہ ایک خیال کیسے عمل بنتا ہے، تو اللہ کی قدرت، اس کی پلاننگ کی گہرائی سمجھ آئے گی۔ تب سمجھ آئے گا کہ ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے وہ کہاں کام کرتا ہے۔ تو اس سمجھ سے وہ لوہے محفوظ اور اختیار والا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ جب یہ سمجھ آئے کہ اللہ نے ہر چیز کے امکانات رکھے ہیں، پروبیبلٹیز، یعنی مختلف راستے اور ان کے نتائج، اور ہمیں اختیار دیا ہے نیت کا۔ نیت کا اختیار؟ جی، ہماری نیت وہ پہلا دھاگا ہے جو اس پوری اندرونی زنجیر کو کھینچتا ہے۔ ہم نیت سے چنتے ہیں کہ کس خیال کو پکڑنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ لیکن صحیح نیت کیسے کریں؟ صحیح نیت کے لیے اللہ کے نظام کو، اس کی مرضی کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا بہترین طریقہ وہی قرآن اور سنت۔ اچھا۔ جب ہم اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق نیت کریں گے تو ہمارے خیالات، احساسات، اعمال سب اسی طرف چلیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو گویا لوہے محفوظ امکانات کا نقشہ، نیت ہمارا کمپس، اور کتاب المرقوم ہمارے سفر کا ریکارڈ۔ بہت خوبصورت کہا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ جب نیت صحیح ہوگی، عمل اللہ کی مرضی یعنی مشیت کے مطابق ہوگا، تو ہماری کتاب المرقوم لوہے محفوظ کی ہدایت سے ہم آہنگ ہوگی۔ تب ہم سچ میں اللہ والے بنیں گے۔ تو اب آتے ہیں دوسرے سوال پر۔ کیا روحانی صلاحیت کو بیدار کرنے سے اپنی اور تمام کائنات کی پلاننگ کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اس ساری گفتگو کے بعد اس کا کیا جواب ہوا؟ دیکھیں، روحانی صلاحیت کو بیدار کرنا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سارے نظام کو سمجھنا اور اس کے مطابق جینا۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ آنکھیں بند کیں اور لوہے محفوظ سامنے آ گئی، نہیں، بلکہ یہ اپنی ذات میں اللہ کی صفات کے عکس کو پہچاننا ہے۔ اپنے اندر یہ جو خیال سے عمل تک کا پورا تخلیقی پروسیس چل رہا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ جی۔ اور پھر اپنی نیت اور عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی مسلسل کوشش کرنا ہے۔ یہی روحانی بیداری ہے۔ تو کیا اس سے کائنات کی پلاننگ پتہ چل جاتی ہے؟ انسان کو اتنی سمجھ، اتنی بصیرت ضرور مل جاتی ہے جو اس کی اپنی زندگی کو صحیح سمت دینے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے کافی ہو۔ وہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں بہتر سمجھنے لگتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اسے اپنے لیے اللہ کی پلاننگ کا اتنا حصہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے جتنا اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔
یعنی پوری کائنات کا نہیں؟ پوری کائنات کے ہر راز کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ روحانی بیداری کا مقصد غیب جاننا نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لوح محفوظ کوئی بند قسمت نہیں بلکہ امکانات کا کھلا میدان ہے۔ کتاب المرقوم ہمارے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے، اور روحانی بیداری اس میدان میں صحیح راستہ دیکھنے اور اس پر چلنے کی صلاحیت ہے۔ بالکل درست، آپ نے صحیح سمجھا۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر عظیمی صاحب کے نکات کی روشنی میں ایٹ امیزنگ لائف ود عائشہ 6347 کے ان گہرے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ لوح محفوظ، کتاب المرقوم، ہماری صلاحیتوں کا تعلق اللہ کی صفات سے، نیت کا کردار اور اللہ کی مرضی، ان سب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے سننے والوں کے لیے بھی اس میں غور و فکر کا سامان ہوگا۔ جی بالکل، اور ایک آخری نقطہ میں چھوڑنا چاہوں گا سب کے سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ ہم نے یہ بات کی نا کہ ایک خیال سے عمل تک کتنے مرحلے ہیں اندر؟ اطلاعات، خیالات، تصورات، احساسات، پھر بجلی، کیمیکل، حرکت۔ جی۔ کیا صرف اس اندرونی تخلیقی عمل پر اگر ہم توجہ دیں، اس کے ہر قدم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو کیا یہ چیز خود بخود ہمیں اللہ کی مرضی اور اس کے نظام کے قریب نہیں لے جائے گی؟ کیا یہ جو اپنے نفس کا مشاہدہ ہے، یہی روحانی بیداری کی چابی نہیں؟ واقعی یہ بہت گہرا سوال ہے سوچنے کے لیے۔ اس نقطے پر غور کرنے کے لیے آپ سب کا اور اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔